الرحمن الرحیم۔ گفتگو مہدویت کے بارے میں عرض کر رہا تھا کہ یہ عقیدہ مہدویت صرف شیعوں کا عقیدہ نہیں ہے۔ 200 سے بات آگے بڑھے، 200 سے زیادہ علماء اہل سنت کی فہرست مرتب ہو چکی ہے جو امام مہدی کی ولادت کے قائل ہے، یعنی 15 شعبان کو آپ دنیا میں آ چکے 255 ہجری میں، آپ ہمارے درمیان موجود ہیں، 1150 سال کی آپ کی عمر ہے۔ جب اللہ ظہور کے لیے اذن دے گا تو 40 سال کی عمر ہوگی۔ میری کان میں کوئی آواز نہ آ جائے کہ شیعوں کی تو پہلے ہی باتیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں، ایک نئی بات اور آ گئی۔ خود ہی کہہ رہے تھے کہ 255 ہجری میں آمد ہے، 1150 سال کے ہیں، پھر خود ہی بول دیا کہ جب ظہور کی اجازت ملے گی اور حکم الہی آئے گا تو 40 سال کی عمر ہوگی۔ تو یہ تو تضاد ہے آپ کی گفتگو میں، 1150 سال کے ہیں یا 40 سال کے ہیں؟ نہیں ہیں 1150 سال کے، مگر 40 سال پہ عمر رکی ہوئی ہے۔ اللہ جس کی عمر کو چاہے روک دے، جس کی عمر کو چاہے بڑھا دے، یہ اللہ کا نظام ہے۔ لہذا وہی عمر ہوگی جس عمر میں سرکار نے بعثت کا اعلان کیا تھا، وہی عمر ہوگی جو نبی مکرم کے اعلان نبوت کی عمر تھی۔ شکل بھی نبوی ہے، حلیہ بھی مصطفی ہے، شمائل بھی مصطفیٰ سرکار کے ہیں، لہجہ بھی وہی ہے جو نبی بولتے تھے، چال ڈھال لباس بھی وہی ہے جو سرکار کا تھا۔ گویا ہمیں ایک بار پھر محمد کی زیارت ہونے جا رہی ہے، اور اسی عمر کے اندر اعلان امامت فرمائیں گے اور ظہور کا اعلان فرمائیں گے جس عمر میں سرکار نے نبوت کا اعلان فرمایا۔ اور میرے مولا نبی کے جو پہلے اصحاب تھے 313 جو اصحاب بدر کہلاتے ہیں، وہی 313 ان کے اصحاب ہوں گے۔ یہ تو مالک اشتر جیسوں کی قسمت بلند ہے کہ جب رجعت ہوگی تو مالک اشتر امام زمانہ کے لشکر کے سالار ہوں گے۔ کیا شخصیت تھی، پہلے امام کے لشکر کا سالار بھی ہے اور آخری امام کے لشکر کا سالار بھی ہے۔ یہ جو عقیدہ مہدویت ہے کہ امام ہمارے درمیان ہے، اہل سنت کے میں نے عرض کر دیا کہ جن کو چاہیے وہ نام دینے کو تیار ہوں۔ 200 سے زیادہ علماء اہل سنت پر تحقیق ہو چکی ہے جو امام مہدی کو مولود اور موجود مانتے ہیں۔ بھائی تھوڑا گردن ہلا دیجئے، ملتان میں مجلس ہو رہی ہے۔ جو امام کے مولود اور موجود ہونے کے قائل ہیں، یہ نہیں ہے کہ آئیں گے اور ولادت ہوگی، نہیں، ہو چکی ہے اور ہمارے درمیان موجود ہیں۔ وہ اور بات ہے کہ ہم پہچان نہیں پا رہے، یہ ہمارا نہ پہچان نہیں غیبت کہلاتا ہے۔ غیبت کا مطلب یہ کہ میں نہیں جانتا کہ اس مجمع میں امام کون سی شخصیت ہے جو امام ہے۔ جب ظہور ہوگا تو ہم دیکھ کر فوراً کہیں گے کہ یہ تو وہ ہیں جنہیں ہم نے بارہا دیکھا تھا، کربلا میں دیکھا تھا، مشہد میں دیکھا تھا، مکے میں دیکھا تھا، خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے ہم نے انہیں دیکھا تھا۔ ہم پہچان نہیں پائے تھے کہ یہی حضرت ہیں۔ بس جس دن پہچاننے لگے گی ساری امت، وہی دن ظہور کا ہوگا۔ حضور اور ہے، ظہور اور ہے۔ اتنا بڑا مجمع یہاں حاضر ہے مگر مجھ پہ سب ظاہر نہیں ہے، بلکہ شاید برابر میں بیٹھنے والے پر برابر میں بیٹھنے والا ظاہر نہیں ہے، مگر برابر میں بیٹھنے والا برابر پہ بیٹھنے والے پر حاضر ہے۔ حاضر ہونا اور ہے، ظاہر ہونا اور ہے۔ یہ سارا مجمع یہاں حاضر ہے مگر ظاہر نہیں ہے۔ بس جب ہم پہچاننے لگیں گے تو وہی ظہور کہلائے گا۔ حضور تو ہے امام کا، حاضر امام کو مانتے ہیں ہم۔ نبی 40 سال تک مکے میں حاضر تھے، ظاہر نہیں تھے۔ جب پہچاننے لگ گئے تو وہی ظہور ہو گیا۔ تو حضرت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سامرہ میں کسی غار میں تشریف فرما ہے یا کسی پردے کے پیچھے بیٹھے ہیں، نہیں، ہمارے درمیان ہیں، ہمارے جنازوں میں آتے ہیں۔ اللہ کرے ہماری خوشیاں بھی اس قابل ہو کہ اس میں آتے ہوں۔ بھائی صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پر۔ اس لیے کہ بعض اوقات ہم جب خوشی میں مبتلا ہوتے ہیں تو بھول جاتے ہیں کہ آداب و تہذیب کیا ہے۔
جی، تو عقیدہ مہدویت مسئلہ شیعوں کا نہیں ہے، اہل سنت و شیعہ دونوں کا مشترکہ مسئلہ ہے، جس میں بہت دور جاؤں کہ فلاں یورپ کے فلاں فلسفی نے کیا کہا ہے اور ہندوستان کے فلاں ہندو نے کیا کہا ہے، اور مثال کے طور پر مثلا فلاں یونانی نے کیا کہا ہے اور فلاں تورانی نے کیا کہا ہے، میں وہاں دور کیوں جاؤں؟ میں علامہ اقبال سے پوچھتا ہوں۔ علامہ اقبال ہمارے اس خطے کا ایک بڑا مفکر، ایک ایسی ذات، ایک ایسی شخصیت جس کے دیے ہوئے نظریات، جس کے بیان کیے ہوئے اشعار، جس کے بولے ہوئے پیغامات اس خطے کے لیے تو کسی بھی ہدایت اور رہنمائی سے کم نہیں ہے۔ علامہ اقبال نے عقیدہ مہدویت کو کیسے بیان کیا ہے؟ کیا علامہ اقبال مہدویت کے بارے میں کچھ فرماتے ہیں یا نہیں؟ پہلی بات تو یہ کہ علامہ اقبال نے امام مہدی کے بارے میں مخالفت بھی کی ہے اور تائید بھی کی ہے، یعنی کچھ اشعار اقبال رحمت اللہ علیہ کے مہدویت کی مخالفت میں ہیں، کچھ اشعار مہدویت کی حمایت میں ہیں۔ یہ کیسے کہ کبھی مخالفت کبھی حمایت؟ اصل میں اقبال کی 3 تصویریں ہیں، جو اقبالیات کے طالب علم بیٹھے ہوئے ہیں وہ میری گفتگو سے تقویت پائیں گے۔ علامہ اقبال کی 3 تصویریں ہیں، اقبال کا ہندوستانی دور، اقبال کا مغربی دور، اقبال کا عرفانی دور۔ علامہ اقبال کا جو ہندوستانی دور ہے، اس دور میں علامہ اقبال نے انقلاب کی بات کی، حالات کو بدلنے کی بات کی، سستی سے نکلنے کی بات کی، لہذا علامہ اقبال نے ہندوستانی دور میں عقیدہ مہدویت کی مخالفت کی ہے۔ علامہ اقبال کا جو مغربی دور ہے، اس دور میں علامہ اقبال نے مہدویت کا اقرار کیا ہے۔ علامہ اقبال کا جو عرفانی دور ہے وہ اس سے زیادہ بلند دور ہے، وہ صرف مہدویت کا اقرار نہیں کر رہے بلکہ اس دور میں انہوں نے مولائیت کا اقرار بھی کیا ہے۔ جیسے جیسے علامہ اقبال کا دور بڑھتا گیا، بدلتا گیا، اقبال کا مزاج بھی بدلتا چلا گیا۔ میرے اس تجزیے کے پیچھے شاید گھنٹوں کی محنت ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، ایک وسیع مطالعہ ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ اقبال ان 3 دوروں سے گزرے ہیں۔ وہ دور جس دور میں اقبال نے مہدویت کا انکار کیا، اس دور میں اقبال کیا کہہ رہے ہیں، ذرا اقبال سے ہی سن لیجئے۔ کہتے ہیں سب اپنے بنائے ہوئے زندہ میں ہیں محبوس۔ اقبال کے شعر سنا رہا ہوں آپ کو، جس میں آخر میں جا کے علامہ اقبال مہدویت کا انکار کریں گے۔ سب اپنے بنائے ہوئے زندہ میں ہیں محبوس، خاور کے ثوابت ہو کے افرنگ کے سیار، پیرانے کلیسا ہوں کہ شیخان حرم ہوں، نہ جرت گفتار ہے نہ جدت افکار، ہے اہل سیاست کے وہی کہنا خمو پیچ، شاعر اسی افلاس تخیل میں گرفتار، دنیا کو ہے اس مہدی برحق کی ضرورت، دنیا کو ہے اس مہدی برحق کی ضرورت، ہو جس کی نگاہ زلزلہ عالم افکار۔ اس میں علامہ اقبال نے مہدویت کا انکار کیا ہے۔ بظاہر یہ 2 مصرے جب ہمارے یہاں پڑھے جاتے ہیں اقبال سے متعلق تو شاید یہ تصور کیا جاتا ہے کہ یہ علامہ اقبال کیونکہ امام مہدی کا نام لے رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ علامہ اقبال امام مہدی کی تائید کر رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں ایسے مہدی کو نہیں مانتا میں جو مہدی تمہیں سلا دے، جس کی سوچ تمہیں سست بنا دے۔ میں مہدویت کو نہیں مانتا، تمہیں سست بنا رہا ہے یہ نظریہ۔ یہ مخالفت کر رہے ہیں علامہ اقبال، مخالف عقیدہ مہدویت۔ لیکن علامہ اقبال جب جرمنی گئے ہیں اور وہاں انہوں نے جا کر پی ایچ ڈی کی اور ڈاکٹریٹ کی سند ان کی وہیں کی، مجھے توفیق حاصل رہی ہے ابھی پچھلے دنوں جب میں یورپ تھا تو میرا شوق تھا کہ میں پیرس جاؤں تو آیت اللہ خمینی کا گھر دیکھ کر آؤں، اور جب جرمنی جاؤں تو میں علامہ اقبال کا گھر دیکھ کر آؤں۔ الحمدللہ میں خمینی صاحب کے دروازے پر بھی ہو کر آیا ہوں اور علامہ اقبال کے دروازے پہ جا کر ان کا فاتحہ پڑھ کر آیا ہوں۔ دونوں اس صدی کے بڑے مفکر،
دونوں نے مسلمانوں کی تصویر کو بہتر کیا. اس صدی کے مسلمانوں کے مجدد یا خمینی ہے یا اقبال ہے. اور مجھ سے اور آپ سے زیادہ پیار علامہ اقبال سے ایرانی کرتے ہیں، اس لیے کہ ان کا زیادہ تر کلام فارسی میں، اور ایرانیوں کو ان سے اس لیے پیار ہے کہ جو فکر انہوں نے فارسی میں دیے وہ فارسی جاننے والے ہی سمجھیں گے. بعض وہاں کے مجتہدین تو اقبالیات کے حافظ ہیں، علامہ اقبال کے حافظ ہیں. شاید ہم میں سے تو بعض بچے آج تک علامہ اقبال کے مزار پہ نہ گئے ہوں، لیکن شاید ہی کوئی ایرانی ہو کہ جو پاکستان آتا ہو وہ علامہ اقبال کے مزار پہ نہ جاتا ہو. یہ ہمارے لیے ایک عزت ہے کہ اس خطے کا بڑا مفکر جو اس خطے کے مفکروں کے لیے بھی امامت کر رہا ہے، رہنمائی کر رہا ہے، سربراہی کر رہا ہے، پیغام دیتا ہوا نظر آ رہا ہے. یہاں جب علامہ اقبال پہنچے ہیں یورپ تو انہوں نے وہاں جا کر اپنی رائے بدلی ہے اور عقیدہ مہدویت کے قائل ہوئے ہیں. اب اس میں ذرا دیکھیے کہ اقبال کیا کہتے ہیں. تھک تو نہیں رہے میری باتوں سے؟ اسے اگر سب موجود ہیں تو ایک سلوات ہدیہ کریں. یورپ جانے کے بعد جو علامہ اقبال نے مہدویت کا اقرار کیا وہ ذرا سنیے. فرماتے ہیں قوموں کی حیات، اب ذرا اقبال اور مہدویت دیکھیے. قوموں کی حیات ان کے تخیل پہ ہے موقوف. مجھے حق دیجئے کہ میں تھوڑی سی تشریح کروں. وہ قوم آگے نہیں بڑھتی جس کا خیال بلند نہ ہو. وہ قومیں ترقی نہیں کرتی جو محدود سوچ کی حامل ہو. علامہ اقبال کہہ رہے ہیں قوموں کی حیات ان کے تخیل پہ ہے موقوف، یہ ذوق سکھاتا ہے ادب مرغ چمن کو. سوچ اونچی کرو تاکہ کچھ کر پاؤ. مولا علی نے جب اپنے بیٹے کو جنگ جمل میں اتارا، جاؤ جا کے اونٹنی کے گھٹنے کاٹ کر آؤ تاکہ ہودج گرے جنگ ٹھنڈی پڑے. مگر اس اونٹنی کے گھٹنے کاٹنا آسان کام نہیں تھا. محمد حنفیہ تلوار لے کے تو چلے گئے، مگر تیروں کا جب مہ برسنے لگا تو الٹے پیر واپس آ گئے. اور جب الٹنے لگے پلٹنے لگے تو امام حسن کی آواز آئی بھائی تلوار مجھے دو. اور امام حسن نے تلوار اور ڈھال بھائی سے لی اور برق کی مانند بلا تشبیہ میدان میں گئے اور لشکروں کو کاٹتے ہوئے اس اونٹنی تک پہنچے اور پھر گھٹنے کاٹے تو ہودج گری اور جنگ ٹھنڈی پڑی. اتنی جلدی پوری تاریخ سنا دوں یہ کوئی اور نہیں کر پائے گا، اور آپ بھی جلدی سے سن ہی رہے ہیں. جی مولا نے اونٹنی کے گھٹنے کاٹے، ہودج گری، جنگ ٹھنڈی پڑی. امام حسن آئے تو لوگوں نے پڑھ کر استقبال کیا. مولا علی نے کیا دیکھا؟ محمد حنفیہ گردن لٹکائے کے کونے میں کھڑے ہیں. قریب جا کے کہا بیٹا کیا بات ہے؟ کہا بابا آپ نے مجھے ایک کام دیا تھا میں کر نہیں پایا. بھائی حسن کر کے آ گئے. تو حضرت محمد حنفیہ کی پشت پر مولا علی نے ہاتھ مارا اور فرمایا انت ابنی وہو ابن رسول اللہ، تم میرے بیٹے ہو وہ رسول اللہ کا بیٹا ہے. حسن مجتبیٰ صلوات پڑھے محمد و آل محمد. حسن مجتبیٰ سے اپنی برابری نہیں کرو. کہاں حسن کہاں تم؟ تو وہاں جب میدان میں اترے ہیں نا میرے مولا، تو اس وقت مولا علی نے فرمایا تھا جب میدان میں اترو تو اپنی نگاہوں کو آخری دستے پہ رکھنا. جن کی سوچ چھوٹی ہوتی ہے وہ کچھ نہیں کر پاتے، جن کی فکر بلند ہوتی ہے وہ کچھ کر پاتے ہیں. چھوٹی چھوٹی آرزویں رکھنے والے کچھ نہیں کر پاتے، بڑے بڑے کام کرنے والے کچھ کر پاتے ہیں. قوموں کی حیات علامہ اقبال، اور نتیجہ دیں گے وہ امام مہدی پر جا کر. قوموں کی حیات ان کے تخیل پہ ہے موقوف، یہ ذوق سکھاتا ہے ادب مرغ چمن کو. مرغ چمن تو ایک ہی ہوتا ہے، بلبل تو ایک ہی ہوتی ہے ہزاروں پھولوں میں، کوئل تو ایک ہی کوک رہی ہوتی ہے. اتنے بڑے چمن میں اور اتنے بڑے باغ میں ایک ہی کوئل کوک رہی ہوتی ہے. بھائی ایک ہی ہوتا ہے جو قوم کو لے کے چلتا ہے. یہ شوق نہ ہو کہ سب ایک جیسے ہو جائیں. کچھ ہی لوگ ہوتے ہیں کہ جو قوموں کی رہنمائی کرتے ہیں. فرما رہے قوموں کی حیات ان کے تخیل پہ ہے موقوف، یہ ذوق سکھاتا ہے ادب مرغ چمن کو. مجذوب فرہنگی نے بے انداز فرہنگی، مہدی کے تصور سے کیا زندہ وطن کو. جرمن فلسفی نیتشے جرمن فلسفی ایک مجذوب، ہمارے یہاں بھی آپ تو ملتان والے مجذوبوں کو زیادہ جانتے ہیں.
مجذوب جو بالکل اپنے مرشد میں گم ہو جائے، جسے سوائے مرشد کے کوئی نظر نہ آئے، ہمارے یہاں اسے مجذوب کہتے ہیں نا، علامہ اقبال بھی اسی کو مجذوب کہہ رہے ہیں، جو اپنی فکر میں گم ہو جائے، جو اپنی سوچ میں گم ہو جائے، اسے اپنی سوچ کے علاوہ کسی اور کی سوچ اچھی نہ لگے، اس مجذوب فرنگی کی بات کر رہے ہیں۔ ایک فلسفی تھا، اس کا نام نیتشے لکھا ہے، اس نے صرف ایک ہی بات کی تھی، اس نے کہا تھا کہ مہدی ایک فوق البشر شخصیت کو کہا جاتا ہے جو بشر سے اونچا ہے۔ مہدی اسے، یہ ایک جرمن فلسفی امام مہدی کا تصور دے رہا ہے، مسئلہ شیعوں کا نہیں ہے۔ شیعوں کی عزت یہ ہے کہ وہ 12واں امام مانتے ہیں، ورنہ نظریہ مہدویت عمومی نظریہ ہے، عالمی نظریہ ہے، انسانوں کا مسئلہ ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اگر تمہیں معاشرے کو نجات دینی ہے تو ایک فوق البشر شخصیت بن جاؤ جسے مہدی کہا جاتا ہے۔ یہ نیتشے، یہ جرمن فلسفی سب کو مہدی بنانا چاہتا تھا، اور جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جرمن قوم نے چند سالوں میں دنیا کا مقابلہ کرنا شروع کر دیا، اور ترقی یافتہ ممالک میں اور سپر پاور ممالک میں قرار پائے، اس ایک نظریے کی وجہ سے، علامہ اقبال کی بقول علامہ اقبال کے کہ مہدوی نظریے کی وجہ سے، عقیدہ مہدویت کی وجہ سے جرمن قوم نے ترقی کی ہے۔ کہتے ہیں مجذوب فرنگی نے بے انداز فرنگی مہدی کے تصور سے کیا زندہ وطن کو، اے وہ کہ تو مہدی کے تصور سے ہے بیزار۔ اب علامہ اقبال ان سے بات کر رہے ہیں جو مہدی کے تصور سے بیزار ہیں۔ اے وہ کہ تو مہدی کے تصور سے ہے بیزار، نو امید نہ کر آ ہوئے مشکی کو ختن سے۔ اگر ہرن کو پتہ چل جائے نا کہ اس کی ناف میں مشک نہیں ہے تو اسے جینے کا مزہ ہی نہیں آئے گا۔ اگر انتظار کرنے والوں کو یہ معلوم ہو کہ مہدی ہی نہیں ہے تو انتظار میں مزہ ہی نہیں آئے گا۔ یہ کہہ رہے ہیں علامہ اقبال، نا امید نہ کر، یہ مت کہہ کہ مہدی ہے ہی نہیں۔ جتنا تو مہدی کا ذکر کرے گا اتنی امیدیں بڑھیں گی، اور جتنی امیدیں بڑھیں گی اتنا تحرک بڑھے گا، اور جتنا تحرک بڑھے گا اتنی ہی بہتری آتی چلی جائے گی۔ معاشرہ مہدی کے تصور سے جی رہا ہے، یہ علامہ اقبال کا نظریہ۔ اب چوتھا شعر سنیے علامہ اقبال کا، فرماتے ہیں ہو زندہ کفن پوش، ہو زندہ کفن پوش تو مردہ اسے سمجھے۔ بھائی تھوڑا سا توجہ بڑھائیے، آپ بات تو لے رہے ہیں مگر گردن بھی ہلا دیجئے۔ ہو زندہ کفن پوش تو مردہ اسے سمجھے۔ اگر کوئی زندہ کفن پہن کے لیٹ جائے تو ہم اسے مردہ سمجھ لیں۔ ہو زندہ کفن پوش تو مردہ اسے سمجھے، یعنی دفنا دیں اسے، اس نے کفن پہن لیا دفنا دیں۔ نہیں، علامہ اقبال دوسرے مصرے میں کہہ رہے ہیں یا چاک کریں مرد کے نادا کے کفن کو۔ یہ جو زندہ کفن پہن کے لیٹا ہوا ہے اسے دفنا دیں یا اس کا کفن پھاڑ کے اسے اٹھائیں؟ یہ جو لا تعلقی کا کفن پہنا ہوا ہے، یہ جو غیر جانبدارانہ الفاظ پر مشتمل کہ فلاں غیر جانبدار، یہ غیر جانبداری کفن ہے، یہ لا تعلقی کفن ہے۔ میرا کیا واسطہ، یہ کفن ہے، میں کیا کر لوں گا، یہ کفن ہے۔ میں اکیلا کیسے تبدیلی اور بہتری لا سکتا ہوں، یہ کفن ہے۔ اس کفن کو اتار کر پھینکو، اسے اٹھاؤ کہ زندہ ہے تو۔ شیعت کی لغت میں لا تعلقی کا لفظ ہی نہیں ہے۔ غیر جانبدار اہل بیت کے چاہنے والوں میں یہ لغت ہی نہیں ہے۔ ایک صاحب کہنے لگے فلاں صاحب بہت اچھے ہیں، نہ کسی کی اچھائی میں ہے نہ کسی کی برائی میں۔ میں نے کہا بھائی تعریف کر رہے ہو یا مذمت؟ یہ بہت اچھے ہیں جو کسی کی برائی میں بھی نہیں ہے اور کسی کی اچھائی میں بھی نہیں ہے، نہیں کسی سے کوئی تعلق نہیں رکھتے، اپنے کام سے کام رکھتے ہیں، تو یہ تعریف ہو رہی ہے مذمت؟ یہ تو مردہ ہے، زندہ کہاں ہے؟ جسے کسی سے تعلق ہی نہ ہو، جسے کسی کی پرواہ نہ ہو، وہ مردہ ہے، اور اس نے لا تعلقی کا کفن پہنا ہوا ہے۔ اقبال کہہ رہے ہیں کفن اتار کر اسے جگاؤ، اٹھ جا کر کسی حق کی جانبداری کر۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت محمد حنفیہ جنگ جمل کے موقع پر مولا علی نے فرمایا جاؤ اپنی بہن کو جا کے سمجھاؤ، تھک تو نہیں رہا، جاؤ اپنی بہن کو جا کے سمجھاؤ۔ حضرت محمد حنفیہ، معاف کیجیے محمد ابن ابی بکر
حضرت محمد ابن ابی بکر سے مولا علی نے فرمایا جاؤ اپنی بہن کو جا کے سمجھاؤ. حضرت محمد ابن ابی بکر آئے اپنی بہن کے پاس کہا باجی مجھے اتنا بتائیے, صلوات پڑھے ذرا محمد والے محمد ابن ابی بکر کے فرمانے لگے باجی مجھے اتنا بتائیے کیا یہ حدیث صحیح ہے یا نہیں کہ نبی نے فرمایا الحق ما علی وعلی ما الحق اللہم ادر الحق ہے ثم دار علی. کیا نبی نے یہ فرمایا یا نہیں فرمایا کہ حق علی کے ساتھ ہے, علی حق کے ساتھ ہے, اور یا اللہ حق کو وہاں موڑ دے جہاں علی جا رہا ہو. تو حضرت نے بیوی نے فرمایا کہ ہاں میرے بھائی یہ نبی نے فرمایا ہے. کہ یہ حدیث اگر صحیح ہے تو پھر جان لیجئے میں علی کے پیچھے جا رہا ہوں, ہر حق علی کے پیچھے جائے گا, ہر صحیح آدمی علی کے پیچھے جائے گا. عزیزان گرامی, لا تعلقی غیر جانبدارانہ رویہ, میرا کیا مطلب, میں کیا کر سکتا ہوں, یہ اہل بیت کے چاہنے والوں کی آواز نہیں ہے. اہل بیت کے چاہنے والے اپنے اطراف میں, پڑوس میں, عزیزوں میں, رشتہ داروں میں, شہر میں دیکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ, ان کے عزیزوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. حق نہ تنہا رہنے دیتا ہے نہ تنہا کرتا ہے. حق کی خاطر جینے والے بظاہر مظلوم نظر آتے ہیں مگر ان سے زیادہ کامیاب کوئی نظر نہیں آتا.